بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک حکایت کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ اس حکایت کا عنوان ہے روم کا بادشاہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک روم کے ایک بادشاہ پر طاقتور دشمن نے چڑھائی کی اور اس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کے قبضے میں صرف قلعہ اور چند شہر رہ گئے۔ یہ بادشاہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ مزید افتاد یہ تھی کہ اس کا بیٹا اس کی تمناؤں کے مطابق نہ تھا۔ بادشاہ محسوس کرتا تھا کہ نہ میں دشمن سے اپنا علاقہ واپس لے سکتا ہوں اور نہ میرا بیٹا اس قابل بنے گا کہ اس سلطنت کو وہ سنبھال سکے۔ ایک دن بادشاہ ایک بزرگ کو یہ حالات سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ بزرگ نے یہ سمجھایا کہ یہ سخت نادانی کی بات ہے کہ تو ایک فانی چیز کے لیے دلگیر ہو۔ تیری عمر کا آفتاب ڈھل چکا، تجھے تو اب اپنی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گیا تیرا فرزند، تو وہ اپنے حالات خود سنوارے گا۔ اے بادشاہ، سلطنت ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ غور کر، عجم کے کتنے بادشاہوں نے خون ریزی اور ظلم سے سلطنتیں حاصل کیں، لیکن اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والی چیز تو بس تیرے اچھے اعمال ہیں۔ بخشش اور کرم کے درخت کی آبیاری کر کہ اس کے پھل تجھے آسودہ و مطمئن رکھیں گے۔ جو شخص اپنے پیچھے بھلائی کے نشان چھوڑ جاتا ہے، اس پر ہمیشہ خدا کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اچھے اعمال میں کوتاہی کرنے والا نامراد رہے گا۔ ایسے ناکارہ کا خیال دل سے نکال دے کہ اس نے تنور تو گرم کیا لیکن روٹی نہیں لگائی، یعنی دنیا میں زندہ تو رہا لیکن بھلائی کا کوئی کام نہ کیا۔ اب وہ افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے، انہیں اپنی کوتاہی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ فصل آراستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند ہے تو نہ کر یہ ملال، تیرے بعد کیا ہوگا بیٹے کا حال۔ نہ کر اپنے تخت حکومت کی فکر، جو شے آنی جانی ہے کیا اس کا ذکر۔ نہ گزرا زمیں پر کوئی بادشاہ، جو ہمراہ لے جا سکا عز و جاہ۔ تیرے کام آئیں گے بس تیرے کام، نہ تخت حکومت نہ بیٹے نہ نام۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کی اس عام کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتا ہے اور اپنے اختیار و اقتدار کو دائمی بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ بادشاہوں کا ذکر کر کے زندگی کی کھلی کتاب سے روشن شہادت پیش کی ہے کہ انسان کے کام آنے والی چیز اس کے اچھے اعمال کے سوا کچھ نہیں۔ دنیاوی ساز و سامان تو بہرحال چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست یہ حکایت جو ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیش کی ہے۔ آج جو ہے یہ مرض بہت عام ہو چکا ہے۔ اب جس کو بھی دیکھیے، ہر 2-3 شخص کے بعد ایک شخص آپ کو ایسا ملے گا جو اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے وہ مطلب اسکولوں کی جانچ ہو رہی ہے نا، اور وہ ڈھونڈائی ہو رہی ہے کہ بڑا سے بڑا اسکول اور اس میں داخلہ، اور وہ کتنا لاکھوں کا وہ رشوت تو ڈونیشن اور اس نام پہ کہیں سورس لگایا جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے اسکول میں جو ہے میرا بچہ کا داخلہ ہو جائے، اور اس کی مطلب آرام اور آسائش اس کے مستقبل کے لیے وہ خود جو ہے وہ کتنا گرے جا رہے ہیں اور کتنا گر چکے، اس کی بالکل فکر سے وہ آزاد ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے تو آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا، ہے نا۔ بچوں کا مستقبل تو خود اس کا کہ اللہ جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ دیکھیے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انتقال فرمانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے آپ نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کیا جواب انہوں نے دیا کہ دیکھیے میری اولاد یا تو اللہ والوں میں سے ہوگی وہ اولاد، یا پھر شیطانوں میں سے۔ اگر اللہ والوں میں سے میری اولاد ہے تو پھر میں اس کے لیے کیا چھوڑوں؟
اللہ کیا اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے. اور اگر وہ شیطانوں میں سے تو پھر بھی میں کیوں چھوڑوں؟ کیونکہ پھر وہ جو میں چھوڑوں گا اس کا وہ شیطان کے کام میں وہ لگائیں گے اور جواب دہ ہوں گا میں. آج اس فکر سے لوگ خالی ہوتے جا رہے ہیں. آپ اپنے اولاد کے لیے جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ان کو تو کوئی میں نے کئی مطلب گارجین سے میری ملاقات ہوئی تو ان کا جملہ دیکھیے کہ بھائی ہم لوگوں کے والدین تو کچھ دیے نہیں، بڑی سخت پریشانی سے ہم نے جو کچھ بھی بنا پائے، لیکن اب جو ہے ہم بس لگے ہیں کہ بھائی اس پریشانی سے میری اولاد کو نہ گزرنا پڑے جس پریشانی سے میں گزرا. کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ بات سننے میں. یہ سننے میں بہت بہت مطلب جو ہے بہت لگ رہا ہے کہ کتنا وہ جو ہے فکر مند وہ باپ ہے، لیکن نہایت درجے کا بے وقوف باپ ہے وہ. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ارے بھائی آپ مستقبل ساز ہیں، آپ مستقبل بنائیں گے کسی کا، فیوچر آپ ڈرافٹ کریں گے. خدا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد کیا بننے والی ہے، جو آپ جو ہے ان کے لیے سب کچھ اور وہ پریشانی سے نہ گزرے. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت کریمہ کیا صرف آپ کے لیے یہ تھی اور آپ کی اولاد کے لیے نہیں؟ اللہ آزمائے گا نہیں. خوف سے، بھوک سے، ساز و سامان کے نقصان سے، اولاد کے چھین لینے سے وہ کوئی الگ مخلوق ہے کہ وہ آزمایا نہیں جائے گا. ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ ہے. وہ جو ہے سخت ترین بھٹی سے کیوں نہیں گزارا جائے گا؟ اور اگر نہیں گزرتا ہے تو یہ تو بہت فکر کی بات ہے. اللہ جو ہے اپنے ہر پیارے بندے کو جو ہے وہ اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کو جو ہے سختی کے ساتھ گزارتا ہے. اور آپ بول رہے ہیں کہ میں تو سختی سے گزرا ہوں، اپنی اولاد میری سختی سے نہ گزرے اس لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بے وقوفی ہے بھائی. آپ بادشاہوں کو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں، مغل سلطنت، روما کی سلطنت، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے جو کیا ان کا جو ہے وہ شان و شوکت تھی. آج ان کی اولاد کا کیا پتہ ہے؟ کہیں آپ کو اولاد نظر آتی ہے؟ اچھا اس وقت جو امیر کبیر لوگ ہیں، مکیش امبانی اور یہ وہ کیا وہ کسی راجہ مہاراجہ کی اولاد ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قدرت کا کیا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا کھیل ہے؟ آپ جو ہے بس ایک اچھی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کو دے دے، بس یہ کافی ہے. اور وہ زیادہ وہ فکر نہ کرے کہ اس کا یہ اور اس کی فکر میں جو ہے آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. نہیں آپ اور یہ سن لیجئے کہ نصیحت کارگر نہیں ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ جائیں گے اور یہ اور وہ تو میری اولاد جو ہے میرا جو ہے بہت یہ قدردان ہوگی. نہیں، دنیا بے وفا جگہ ہے. یہ بڑی مطلب بے وفائی کی جگہ ہے. یہاں کوئی کسی کا احسان جو ہے نہیں مانتا. یہ اللہ اور کیوں مانے بھائی؟ دنیا تو ایک بے وفا دلہن ہے، بالکل وہ بوڑھی دلہن ہے جو کتنا شوہر کرتی ہے اسے چھوڑ، تو پھر یہ آپ کا ساتھ جو ہے وہ کیوں دے گی؟ یہ آپ کے ساتھ کیوں دے گی؟ آپ کے اولاد کے ساتھ یہ کیوں رہے گی؟ نہیں، دنیا کا بس یہی ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کا فرما بردار ہے، تو پھر یہی جو ہے یہ بے وفا دلہن اس کی خادمہ بن کے حاضر ہو جاتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کا جو آقا ہے، جو مالک ہے، دنیا کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ راضی ہے تو پھر اس کی خادمہ بنتی ہے. جس کی بھی دلہن بن کر جاتی ہے تو اس کو چھوڑ ضرور دیتی ہے. تو اس دنیا کو جو ہے دلہن نہ بنائے، یہ خادمہ بنا. اور یہ خادمہ تبھی بنتی ہے جب اس کے آقا سے آپ کا رشتہ درست ہو جائے. تو آپ کا جب رشتہ اس آقا اور اس مالک کے دو جہاں سے بہتر ہو جائے گا تو آپ کی اولاد، آپ کا یہ سب اس کا دیکھیے گا نتیجہ جو ہے آپ کو بہت اچھا اور یہ آئے گا. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بھائی ان کی اولادیں کس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں. اور دنیا دار باپوں کو بھی میں نے دیکھا کہ کیا کچھ وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ کچھ کیا، بس دنیا کمانے میں لگے گئے کہ بھائی میری اولاد جو ہے خوش رہے. اور اس کے بعد جب یہ اولاد جوان ہوئی ہے تو وہ بھگت رہے ہیں. وہ بہت طرح گھر میں اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے. سب کچھ بنایا ہوا ان کا ہی اور ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہ مارے پھر رہے ہیں اور شکایتوں کا جو ہے وہ ٹوکرا لیے پھر رہے ہیں کہ بھائی میری اولاد تو یہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہی کیا، میں نے وہ کیا. وہ احسان اب جو ہے وہ گنا رہے ہیں اور جتنا احسان گنائیں گے ان کی اولاد اور اتنا باغی ہوتی جائے گی. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کے حوالے سے جو بات یہ فرمائی ہے یہ بہت ہی مطلب کارآمد بات ہے کہ بھائی اپنی فکر کریں. آپ خود کو جو ہے سنواریں، اپنے نفس کے فندے سے نکلیں اور اللہ کا بندہ جو ہے صحیح معنوں میں بن کر دکھائیں.
تو آپ کی اولاد یہ بس ان کا وہ کافی ہے، وہ فرما بردار اولاد بن جائے گی۔ اور دنیا کیا ہے، جب اللہ دنیا کا بنانے والا ہے وہ آپ سے راضی ہے تو یہ دنیا کیا ہے، یہ پھر یہ خادمہ بن کر آپ کی خدمت کرے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ترین جو ہے مراحل سے گزرے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے قیامت تک کے لیے ایک مطلب مرجع خلائق بنانے والا تھا۔ تو ایسا کوئی شخص جو ہے وہ تو گزارا جائے گا، وہ تو کندن بنایا جائے گا نا، بھٹی میں تپا کر اس کو کندن بنایا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے نظام الدین، بیٹا نظام الدین، میں نے اللہ سے تیرے لیے تھوڑی دنیا بھی مانگی ہے۔ تو ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ مجھے دنیا ملے گی تو میں تو آسائش و آرام اور بالکل بے فکری کی زندگی بسر کروں گا، اور اسی سے مدد لے کے دین کا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کیا چیز ہے، جب یہ کسی کے پاس آتی تو کس طرح یہ برباد کرتی ہے۔ تو آپ گھبرائے گا کہ بابا یہ دنیا تو برباد کر دیتی ہے، اب میرے لیے آپ نے دنیا مانگ لیا؟ تو بابا فرید نے کہا کہ بیٹا دنیا ملے گی اس وقت جب تو بالکل جو ہے ایک مضبوط قلعے کے اندر ہے نا محصور کر دیا جائے گا۔ اور واقعی یہی ہوا کہ جب 50 سال کی عمر تک جو ہے وہ شدت اور ہر طرح کی تکلیف سے اور مال کی کمی سے، یہاں تک کہ خربوزہ جو بہت سستا آتا تھا وہ بھی حضرت جو ہے خرید نہیں پاتے تھے، فاقہ پہ فاقہ چلتا تھا۔ اور غیرت اتنی تھی کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کچھ لے آیا اور یہ کہہ دیا صرف حضرت کو کہ حضرت مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کے یہاں فاقہ چلتا، تو حضرت نے پھر وہ کھانا تناول نہیں کیا۔ طرس کا کھانا اللہ والے نہیں کھاتے، ان کا تو وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ تو وہ جو آزما رہا ہے میرا دوست ہے نا، تو پھر دوستی کا بھیجا ہوا کھانا نہ کھائیں گے، طرس کا کھانا کیوں کھائیں گے؟ یہ تو ہمارا اور اس کا ایک تعلق ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے، تم بیچ میں طرس نہیں۔ ایسے تحفہ تحائف جو ہے، اس لیے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہاں ہم لوگ کو بھی سمجھ آتا ہے کہ تحفہ تحائف دیں پر کسی کو یہ نہ بتائے کہ مجھے آپ کے حالات کی خبر ہے، یہ بالکل بے ادبی یا بدتمیزی والی بات ہے۔ تو بس بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی جو ہے وہ زیادہ فکر نہ کریں اپنے اولاد اور وہ بچوں کے تعلق سے، نہیں اپنی فکر کریں، اپنے نفس خود جو اپنے نفس کی جو جکڑ میں آپ ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ نفس جو ہے وہ خراب کرتا ہے، وَقَدْ خَابَ دَسَّاهَا، یہ بہت خراب پورا یہ برباد کر دیتا ہے یہ نفس کا، جو یہ اسی وجہ سے دیکھیے بڑی بڑی خانقاہیں اور اللہ والوں کا بالکل ایک تاریخ، ایک تصوف، باقاعدہ ایک علم فن کی شکل میں جو ہے وجود میں آ گیا، صرف نفس سے اور اس کی جال سے نکلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنی اس تعلق سے، آخرت کے تعلق سے وہ فکر مند ہوں اور دنیا کے تعلق سے زیادہ فکر مند نہ ہو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و شعور عطا فرمائے۔